قرآن پاک کی بات ہو رہی تھی سمجھنے کی، میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور ایک دفعہ قرآن پاک پڑھا، پھر دوسری دفعہ شروع کیا، پھر تیسری دفعہ شروع کیا، تو دروازے اللہ کی رازوں کے کھولتے ہی رہتے ہیں، کھولتے ہی رہتے ہیں، کھولتے ہی رہتے ہیں، اور سمجھ زیادہ ہوتی رہتی ہے، علم زیادہ ہوتا رہتا ہے، برکت بڑھتی ہے۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی عورت کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اور واقعی اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔ ماں باپ کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی گناہ دنیا کا لے لیں، ہزار ہا گناہ ہے کبیرہ۔ میں نے اس پہ غور کیا اور قرآن سے پوچھا اور حدیث سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو بتاؤ، کیا وہ سارے بڑے گناہ ہیں، یا قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا؟ قرآن کو پڑھنا اور سمجھے بغیر پڑھنا۔ قرآن کا حق ادا صرف تلاوت سے نہیں ہوتا، سمجھنے سے ہوتا ہے۔ گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا جب قرآن کی سمجھ نہ ہو۔ میں نے پوچھا تو آواز آئی کہ کائنات میں سب سے بڑا اگر گناہ ہے تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو نظر انداز کرنا، اس کو سمجھنا نہ اور اس کو پڑھنا نہ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کل گناہوں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قرآن پاک کو نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا۔ یہ کائنات میں سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور بے ادبی ہے۔ اللہ پاک نے کس لیے کتاب بھیجی؟ ہمارے لیے بھیجی نا۔ اس سپیکر میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو کیا کریں گے؟ کاریگر کے پاس جائیں گے، اور کاریگر نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی کتاب پڑھی ہے نا اس کی۔ میرے پاس موبائل ہے، موبائل اگر خراب ہو گیا تو کس کے پاس جائیں گے؟ کاریگر کے پاس، اور کاریگر بغیر پڑھے بن گیا۔ اس نے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی پڑھی ہوگی تو اسے پتا ہوگا کھولنا کیسے اور بند کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کتاب بھیجی ہے انسان کی باڈی کے لیے، کہ انسان کی باڈی تر و تازہ دنیا میں بھی رہے اور مرنے کے بعد بھی رہے۔ دنیا میں بھی میرے فیضان کی بہاریں لوٹتا رہے اور آخرت میں بھی میرے فیضان کی بہاریں لوٹتا رہے۔ ثواب کی حد تک پڑھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے۔ تو سمجھ کر پڑھنے کا آج عہد کریں۔ ہاں انشاءاللہ، شاباش۔